ڈالر کی حکومت ہے اور دوسری طرف ایران کی ریزسٹنس، اور تیسری طرف آتی ہے اسرائیل کی گلوبل گیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈالر، ایران اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ صرف جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک گلوبل اکنامک کنٹرول سسٹم کا حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹرائنگل کے بارے میں جانیں گے جہاں ہر میزائل کے پیچھے ایک ڈالر کی کہانی چھپی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈالر صرف ایک کرنسی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے تقریباً 85% انٹرنیشنل ٹرانزیکشن US ڈالرز میں ہوتی ہیں۔ پیٹرولیم کا انٹرنیشنل ٹریڈ بھی صرف ڈالر میں ہی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں پیٹرو ڈالر سسٹم، یعنی اگر کوئی کنٹری آئل خریدنا چاہتی ہے تو اس سے پہلے اس کو ڈالر خریدنا پڑے گا۔ اس سسٹم سے امریکہ کو ایک انویزیبل پاور ملتی ہے۔ ہر ڈیل کا ایک حصہ چپکے سے واشنگٹن کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے اس سسٹم کو کب اور کیسے چیلنج کیا؟ تو بات شروع ہوتی ہے 2007 سے، جب ایران نے ایک بولڈ ڈیسیژن لیا کہ ہم اپنا آئل ڈالرز کی بجائے یورو یا پھر لوکل کرنسی میں ہی بیچیں گے۔ اس ایکٹ کو بولیں گے اکنامک ریبیلین۔ امریکہ نے اس کے جواب میں ایران پر اکنامک سینکشن لگائے، یعنی کہ 2015 کا ایران نیوکلیئر ڈیل، تاکہ ایران کو دوبارہ ڈالر سسٹم میں لایا جا سکے۔ لیکن ایران نے کرپٹو کرنسیز، گولڈ اور چائنیز یون کے ذریعے پیرالل سسٹم کو ایکسپلور کیا۔ یعنی یہ صرف نیوکلیئر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈالر کے کنٹرول سے آزادی کا مشن تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کا اس میں کیا رول ہے؟ اسرائیل ایک چھوٹی سی کنٹری ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل ملٹری اور انٹیلیجنس پاورز میں سے ایک ہے، اور اسرائیل کا سب سے قریبی الائے ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اسرائیل کا اسٹریٹجک گول میں دو چیزیں شامل ہیں: ایران کو نیوکلیئر اور اکنامک پاور بننے سے روکنا، مڈل ایسٹ میں ڈالر بیسڈ الائنس کو اسٹرانگ رکھنا۔ اس لیے جب بھی ایران کوئی آلٹرنیٹ اکنامک سسٹم کی طرف جاتا ہے تو اسرائیل یا تو کنورٹ اسٹرائکس کرتا ہے یا پھر گلوبل لوبینگ کے ذریعے پریشر ڈالتا ہے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ ایران کے ہر میزائل کا جواب صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ اکنامک اور پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ میجر پوائنٹس قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ جب 2018 میں ٹرمپ نے ایران ڈیل سے ایگزٹ کیا تو ڈالر نے گلوبل آئل مارکیٹ میں پھر سے اپنی مونوپولی بڑھائی۔ دوسرا یہ کہ 2022 سے ایران نے BRICS الائنس کے ذریعے آئل ٹریڈ کی، ڈالر فری پیمنٹ سسٹمز کا حصہ بنا۔ تیسرا یہ کہ اسرائیل نے 2023 سے لے کر 2025 کے درمیان ایران کے ملٹیپل آئل ریفائنریز اور نیوکلیئر ریسرچ سینٹرز پہ اسٹرائکس کی۔ اب یہ سارے پوائنٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر، ایران اور اسرائیل ایک ٹرائنگل ہے جہاں ہر کانفلکٹ کے نیچے اکانومی کی ایک چھپی ہوئی جنگ بھی چل رہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔